اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ اور وہ لوگ کہ جن کے مال کے اندر متعینہ حق ہے سوال کرنے والے کے لیے اور سوال سے بچنے والے کے لیے، اور وہ لوگ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے معمون نہیں ہوا جاتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آگے انسان کی ایک طبعی خصلت بتلائی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، اچھائیاں بھی اور برائیاں بھی۔ تو اس میں ایک بری خصلت بھی انسان کے اندر کہ پست ہمت ہونا، بزدل، کمزوری اپنے اندر ہونا، بخیل ہونا وغیرہ، بے صبرہ ہونا، اس طرح کی صفات انسان کے اندر پیدا کی ہے۔ لیکن ان صفات سے بچنے والے تو وہ الا المصلین کر کے کہ جو نمازی لوگ ہیں، جو نماز کے پابندی کرنے والے ہیں، تو وہ لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے لیے تو آ رہا ہے کہ وہ جنت کے اندر ہوں گے باعزت، عزت کے ساتھ ان کو جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ تو وہ لوگ ایسی صفت والے نہیں ہیں، ان لوگوں کے اندر سے ایسی صفات نکل جاتی ہے، اور وہ لوگ تو ان مومنین متقین، بلکہ یوں کہو کہ جنتیوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ تو اس میں سے ایک صفت تو بیان فرمائی تھی کہ وہ لوگ اپنی نمازوں کو پڑھتے ہیں اور نمازوں میں خشوع و خضوع کے ساتھ، ہمیشگی کے ساتھ، پابندی کے ساتھ نماز کو ادا کرتے ہیں، جس کی تفسیر گزشتہ اتوار کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی تھی۔ آج دوسری ان کی صفت والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، کہ وہ لوگ کہ ان کے مال کے اندر متعینہ حق ہے مانگنے والوں کے لیے اور سوال سے بچنے والوں کے لیے۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادت بدنیہ کو ذکر فرمایا نماز کے ذریعے سے، گویا وہ جنت میں جانے والے ایسے ہیں جو اپنے بدن کے ذریعے سے عبادت ادا جو کی جاتی ہے ان کو بھی ادا کرتے ہیں، اور مال کے ذریعے جو عبادت ادا کی جاتی ہے ان کو بھی ادا کرتے ہیں۔ عبادت ایک تو ہوتی ہے جو بدن سے ادا ہوتی ہے، جیسے روزہ ہے، نماز ہے، یہ بدن سے ادا ہونے والی عبادت ہے۔ ایک ہے مال سے ادا ہونے والی، جیسے زکوٰۃ ہے، حج ہے، دونوں مال اور بدن دونوں لگتا ہے اس میں، تو یہ اس طرح کی عبادت، تو گویا دونوں طرح کی عبادتوں کو وہ لوگ اچھی طرح سے ادا کرتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جن کے مالوں کے اندر متعینہ حق ہے، یہ گویا اپنے مال کے اندر ایسا نہیں کہ بس جب دل میں آیا تھوڑا بہت کیا، نہیں، بلکہ ایک حصہ انہوں نے متعین کر رکھا ہے۔ بعض مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا نصاب اور زکوٰۃ کی مقدار دونوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کی ہوئی ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ سونے کا نصاب بھی بیان فرما دیا، چاندی کا نصاب بھی بیان فرما دیا۔ آج بعض لوگ کہ ہم تو سونے کے نصاب کو مانتے ہیں، چاندی کے نصاب کو نہیں مانتے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ نصاب خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو متعین کیا ہوا نبی نے بیان کیا ہے، اس کو کوئی بدلنا چاہے تو بدل نہیں سکتا، وہ متعین ہی ہے، اور ہمیشہ قیامت تک یہی نصاب متعین ہی رہے گا۔
اس لیے کہ سونے کے نصاب بھی اور چاندی کا نصاب بھی جو شریعت نے متعین کر دیا ہے وہ بالکل متعینہ ہے، اور قرآن کریم کی وہ تفسیری ہے، وہ احادیث کے جن کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وضاحت فرما کر بیان فرمایا ہے۔ تو یہ والذین فی اموالہم حق معلوم، معلوم متعینہ حق ہے، ان کے مال کے اندر ایک متعین حق گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، کتنے مال میں وہ بھی نصاب بھی متعین کر رکھا ہے، اور کتنا نکالنا وہ بھی متعین کر رکھا ہے کہ بھائی 100 میں 2.5 روپے یعنی 40واں حصہ تو یہ نکالنا ہے، تو وہ نکالنا ہے، اس میں بھی کمی بیشی کوئی کرنا چاہے کہ میں کم کر دوں نہیں کر سکتا، زیادہ نکالے گا نفل صدقہ ہوگا الگ ہے، لیکن اس میں کمی کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح نصاب کو تبدیل کہ بھائی چاندی تو اب ہر ایک کے پاس اتنا 612 گرام چاندی کی مقدار ہوتی ہے آج کے دور کے حساب سے، تو سب کے پاس ہوتے ہیں 30-35 ہزار، تو یعنی چاندی کا نصاب شمار نہ کیا جائے، سونے کا نصاب شمار کیا جائے، یہ سب ڈرامے ہیں۔ چاندی کا نصاب بھی شمار کیا جائے گا، سونے کا نصاب بھی شمار کیا جائے گا۔ دیکھیے اس میں جس کے پاس صرف سونا ہو اور کوئی چیز نہیں ہے، روپیے پیسے بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ خالی سونے کا نصاب شمار کر سکتا ہے۔ لیکن ایسا کون ہوگا کہ جس کے پاس 5 روپیے بھی نہ ہو؟ تو پیسے تو ہوتے ہی ہے ہر ایک کے پاس، تو جب پیسے بھی ہے اور سونا بھی ہے تو اب اس صورت کے اندر چاندی اور سونے دونوں کے نصاب میں سے کوئی بھی ایک نصاب ہو جائے گا، وہ شمار کیا جائے گا، تو چاندی کا نصاب ہو جائے گا۔ تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، تھوڑا مال و دولت، تو اس صورت میں بھی چاندی کا نصاب، سونا اور چاندی دونوں تو بھی چاندی کا نصاب شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح سے سونا اور روپیے پیسے ہے تو وہ بھی دونوں ملا کر چاندی کا نصاب شمار کیا جائے گا۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ جو پرانے حساب سے یا 87 گرام اس آج کے دور کے حساب سے جو نیا گرام ہے اس حساب سے تو وہ نہیں ہوتا ہے، لیکن 612 گرام چاندی کی مقدار اگر ہو جاتی ہے تو وہ تو 2 تولہ ہوگا تو بھی ہو جائے گی، بلکہ 1 تولے میں بھی ہو جائے گی، تو بھی یہ اسے قربانی بھی کرنی پڑے گی، زکوٰۃ بھی نکالنی پڑے گی، نصاب وہی رہے گا۔ تو یہ نصاب جو شریعت نے متعین کر دیا ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، تو گویا حق معلوم متعینہ حق ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اور جو فقیروں کو دیا جائے گا، غریبوں کو، وہ بھی متعینہ ان کا حق ہے۔ اور اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ مالدار غریبوں کو زکوٰۃ دے کر کوئی ان پر احسان نہیں کر رہے، بلکہ ان کا حق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہمارے مال میں متعین کیا ہے وہ مال ان کا حق ہم پہنچا رہے ہیں۔ تو گویا ہم تو ان کو حق پہنچا رہے ہیں، تو حق پہنچانا کسی کا کوئی پیسے مانگ رہا ہو یا قرضہ لیا ہو کسی، اس کا حق کہلائے گا، تو وہ حق دینے کے لیے جائز کہ میں احسان کر رہا ہوں ایسا تھوڑی کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کیا ہوا ایک حق ہے، تو یہ حق ہم ادا کر رہے ہیں، اس لیے کبھی بھی ہمیں اس میں احسان نہیں جتلانا چاہیے۔ آج بہت سے ہم مدرسوں کو چندہ دیتے ہیں، کون سا چندہ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ کا چندہ دے کے مدرسے پر احسان کر رہے ہو؟ احسان نہیں کر رہے، مدرسے والے آپ پر احسان کر رہے ہیں کہ آپ کی زکوٰۃ کو صحیح جگہ پر صحیح مصرف میں لگا رہے ہیں اور آپ کو ڈبل ثواب کا مستحق بناتے ہیں کہ ایک طرف تو علم کا حصول اس کے ذریعے یعنی اللہ تعالیٰ کا علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کا بھی ثواب، اور آپ کی زکوٰۃ ادا ہو رہی ہے اس کا بھی ثواب۔ اسی طرح سے غریب محتاج وغیرہ تو اس کو دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر بھی کوئی احسان نہیں کر رہے ہم، بلکہ ہم تو ان کا جو حق ہے وہ حق ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے متعین کیا ہوا حق ہے۔ پھر للسائل والمحروم، ایک تو مانگنے والا ہوتا ہے اور مجبور ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بھائی کون مجبور ہے، تو اگر اس لیے کسی سائل کو جھڑکنا نہیں چاہیے، وہ تو ہمیں اللہ کے قرآن نے خود منع فرما دیا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ مانگنے والا تو اس کو ہرگز مت جھڑکو، بلکہ ہے دے دو، نہیں ہے بھائی معاف کرو، بھائی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے، یا ہمیں شبہ لگتا ہے بھائی میرے پاس آپ کو دینے کے لیے نہیں ہے، تو مت دو،
لیکن خامخواہ اس کو جھڑکنا یہ وہ، ہم اس کی باطن کی حالت کو تو جانتے نہیں، اس کے اندر تو گھس کر دیکھا نہیں ہم نے، واقعتاً کوئی مجبور ہو، واقعتاً کوئی کیسا ہو اور مطالبہ کر سکتا ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا فقیر مانگتا ہوا اور کہا کہ روٹی دے دو، روٹی کا ٹکڑا مطلب روٹی دے دی لیکن چلتا بنا ہوا۔ دوسرا ایک آدمی آیا اور گھوڑے پر سوار تھا، اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اب ہم کہہ دیکھو ایسی حالت میں بھیک مانگتا ہے۔ وہ آیا اور آنے کے بعد کھانا طلب کیا تو کہا کہ خادمہ کو کہا کہ ان کو بٹھاؤ، کھانا دو، بیٹھ کر کھلاؤ سکون سے، تو بیٹھ کر کھلایا۔ تو پھر اس کے بعد جب وہ چلا گیا سائل تو خادمہ نے اندر جا کر ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ ایک بھکاری آیا تھا تو اس کو تو دے دیا، اور یہ تو گھوڑے پر سوار اور اچھی حالت میں آیا تھا تو آپ نے اس کو بیٹھ کے سکون سے کھلایا۔ تو کہا کہ ہاں پہلے والا جو تھا وہ مانگنے والا تھا تو اس کو دے دیا تو لے کے چلتا بنا، دوسرے والا مانگنے والا نہیں تھا لیکن سخت مجبوری کی وجہ سے کھانا طلب کر رہا ہے۔ ہوتا ہے کبھی ایسے حالات آ جاتے ہیں، جیب کٹ گیا نہیں یہ، بعض تو مستقلاً عادت بنا لیتے ہیں کہ ان کا تو جیب روزانہ کٹا ہوا رہتا ہے، ریلوے اسٹیشن پر جائے تو مل ہی جاتے ہیں اور جیب کٹا ہوا ہی، ایک ہی آدمی کئی مرتبہ آپ کو ملے گا، کبھی پہچان بھی لے تو کہ بھائی تجھے اس دن بھی جیب کٹ گیا تھا وہی ہے تو پھر بھاگے گا وہ الگ بات ہے۔ باقی حقیقی بیچارے کبھی پریشان ہو جاتے، کھانے کا بھی نہیں ہوتا، پاس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی حالت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو ایسی حالت ہو جاتی ہے تو کہ میں نے اس کو اچھی حالت تھی اس لیے میں نے اس کو بیٹھ کر سکون سے کھلایا۔ پھر فرمایا نزل الناس علی قدر منازلہم، لوگوں کو ان کے درجات کے مطابق پہچانو، لوگوں کو ان کے درجات کے مطابق پہچانو، جیسا درجہ ہے تو اس اعتبار سے دیکھنا چاہیے، ہر ایک کو ایک ہی لکڑی سے تم ہکاؤ گے تو نہیں چلے گا۔ تو یہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر مانگنے والے کی ظاہری حالت دیکھ کر ہم اس کو جھڑک دیں اور کہ تو مانگتا ہے یہ کرتا ہے اتنی اچھی حالت ہے ہٹا کٹا ہے مانگ رہا ہے، ڈائریکٹ سے کسی کو جھڑکا نہ جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجبور ہے تو مانگنے والے کا بھی حق ہے، اور محروم اس شخص کو کہا جاتا ہے جو سوال نہیں کرتا، ہاتھ پھیلانے میں شرم محسوس کرتا ہے، بلکہ ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اپنی زکوٰۃ پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ نکالنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تلاش کرے ایسے لوگوں کو کہ جو لوگوں سے مطالبہ نہیں کرتے، سوال نہیں کرتے اور پریشان حال ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں۔ تلاش کرو گے تو پڑوس میں بھی ایسے مل جائیں گے، خاص طور پر بچوں سے پوچھتے ہیں نا تو پتا چلتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھتے ہیں بیٹا کیا ہوا، عید کے کپڑے آ گئے، بیٹا یہ آ گیا یہ آ گیا، نہیں ہمارے تو اس مرتبہ پیسے نہیں ہے نا کچھ بھی نہیں ہے نا یہ ہے نا ایسا ہے نا، تو یہ نہیں لانے کا یہ کرنے کا، بعض بچے رو دیتے ہیں۔ تو اب اس وقت ہم اپنے مستورات کو مستورات کے پاس باتیں کرنے کے لیے بھیج کر ان سے ہم اگلوا سکتے ہیں کہ ان کے پاس سونا چاندی یا کچھ ہے یا نہیں ہے، واقعتاً مستحق ہے یا نہیں۔ اگر مستحق ہے تو اپنا صدقہ بھی ایسی جگہ پہنچائے، اپنی زکوٰۃ وغیرہ بھی ایسی جگہ پہنچائے، کیونکہ ان کا بھی حق ہے، اور ان کا حق ہے تو حقدار کا حق ہمیں پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ مطالبہ کرے۔ اس لیے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم ایسوں کو تلاش کر کے ان تک ان کا حق پہنچائے، لہذا ایسے لوگوں کو بھی ہمیں حق پہنچانا چاہیے۔ تو یہ ان کے مالوں کے اندر حق ہے سوال کرنے والوں کے لیے اور سوال سے بچنے والوں کے لیے۔ یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت سمجھے، مال کو مال کی محبت میں آ جانا اور مال کی محبت میں آ جا کر بس اسی میں مست ہو جانا یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ مال اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مال جو ہے وہ ہمارے دنیا کے اندر انسان کے لیے ایسا ہے جیسا کہ کشتی کے لیے پانی،
کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت، پانی کے بغیر کشتی چل نہیں سکتی ہے، تو اس کی تو ضرورت پڑے گی۔ تو اسی طرح دنیاوی زندگی گزارنے کے لیے مال کی تو ضرورت پڑے گی، ورنہ زندگی کی کشتی چل نہیں سکتی، اس لیے مال کی ضرورت تو پڑے گی۔ لیکن پانی جب تک کشتی کے باہر ہو کشتی چلتی رہے گی، اور اوپر کئی ممالک کا سفر کرے گی، جہاں تم چاہو گے کشتی میں بیٹھ کر جا سکتے ہو۔ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ گیا تو خود کشتی کو لے کر ڈوب جائے گا، اندر چلی جائے گی کشتی، اور تم کو بھی ڈوبوئے گی کشتی۔ تو اسی طرح سے یہ مال جو ہے اس کی محبت بھی وہ نیچے ہونا چاہیے، کشتی کے نیچے، ہماری زندگی کی کشتی کے نیچے ہونا چاہیے، ہمارے دل کے اندر اس کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ ہمارے دل کے اندر اگر اس کی محبت آ گئی تو سمجھ لو ہماری زندگی کی کشتی ڈوب رہی ہے، اور زندگی کی کشتی ڈوبے گی تو ڈوب کر سیدھے سمندر کی تہ میں نہیں بلکہ سیدھے جہنم میں نکلو گے، یہ سیدھے ڈوبو کر ہمیں جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے مال کی محبت ہمارے دلوں میں نہ آ جائے، یہ ہمیں اس کی محبت سے بچنا چاہیے۔ کب پتہ چلتا ہے مال کی محبت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے؟ ہم کیسے پہچانے؟ ایک تھرمومیٹر دے دو آپ کو، زکوٰۃ نکالنے کی بات آئے، ارے بس اتنا تو آئے سرسری گن کے دے دیتا ہے، تو سمجھ لو اندر مال کی محبت اثر کر رہی ہے، پورا ایک چیز کا حساب لگاتا ہے، اور کہ یہ تھوڑا یہ ہوگا کہ یہ تھوڑا زیادہ نکالو، کم نہیں نکالنا، تو سمجھو مال کی محبت نہیں ہے۔ اور اس میں کمی کوتاہی کرتا ہے تو سمجھو مال کی محبت ہے۔ حیثیت اچھی ہے قربانی کے جانور میں، نہیں یہ اتنے زیادہ پیسے چلے جائیں گے، کم والا حصہ لکھواؤ، اتنے کم میں کہاں چلتا ہے؟ ایک تو آدمی ہے کہ بیچارہ مجبور ہے کہ اس کی مالی حالت ہی ایسی ہے اور ذمے میں قربانی فرض ہو گئی ہے، تو اس کو اپنا فرض ثابت کرنے کے لیے قربانی کرنا ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے کہ بھائی جس طرح ہو جائے اپنی قربانی کو ثابت کر دے۔ لیکن ابھی تو اچھے خاصے لوگ بھی، ہاں گھر کے اتنے سارے حصے ہو رہے ہیں، 1500 میں کہاں ملے گا؟ ارے 1300 میں کہیں ملتا ہے تو وہاں پہلے بھائی دیکھو تو صحیح کہ وہاں پر جانور بھی تو صحیح لایا جاتا ہے کہ نہیں، جانور کے دانت وغیرہ بھی دیکھے جاتے ہیں کہ نہیں۔ بہت سی دفعہ دیکھتے ہیں جانوروں کے دانت دودھیے ہوتے ہیں، تو یہ دودھیے دانت، کئیوں نے مجھے بھیجا مفتی صاحب یہ چلے گا، میں نے کہا نہیں چلے گا، کیونکہ دودھیے دانت ہے۔ دانت دیکھ کے فوٹو دیکھ کے میں نے فوراً ان کو جواب دیا، میں نے کہا یہ دانت نہیں چلیں گے، یہ دودھیے ہے، اور سمجھائیں گے کہ بھائی دانت تو ہے نا، ارے دانت تو پیدائشی ہوتے ہیں لیکن وہ دودھیے ہوتے ہیں، تو اس کو اصل تو عمر ہے، لیکن عمر کا پتہ دانتوں کے ہی ذریعے سے چلے گا۔ گھر کا پلا ہوا ہو تو پھر دانتوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دوسری جگہ سے خریدیں گے تو دوسرے تو عید کے دن ابھی کا ماحول یہ ہے کہ بیچنے کے لیے وہ ارے 2 سال کا میری ذمہ داری، چاہے وہ ان کے سامنے 1.5 سال کا ہو یا بکرا ہو، تو ابھی 6 مہینے کا 7 مہینے کا انہیں بڑا دکھتا ہو تو کہ میری ذمہ داری بولنے میں، اس لیے کسی پر اس لائن سے اعتماد جلدی سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ تحقیق کرنی ہے، اور اس کے لیے دانت ہے، دانت کے ذریعے سے تحقیق کر لی جائے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دیا ہے، دیکھیے پھر مال کے خرچ کرنے میں بھی ایک ریاکاری، دکھلاوا، نمود یہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہونا چاہیے۔ ورنہ بکرے پر کوئی کالا ٹیلا بھی اتفاقاً ایسا ہو گیا نا کہ اللہ یا محمد جیسا دکھتا ہے، اب اس میں لاکھوں خرچ کر لیں گے، تو یہ اس طرح سے حریفائی میں نے یہ کیا نا میں نے یہ کیا، اس کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے، یاد رکھیں۔ وہ مال و دولت اس طرح سے اڑانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں زیادہ قربانیاں کرو، کر سکتے ہو، نوافل جتنی نفل قربانیاں کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ اگر کوئی چاہے کہ اپنی طرف سے 5 جانور قربان کرنے ہیں، سارے اپنی طرف سے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، مرحومین کی طرف سے یا اپنے ہی طرف سے کہ بھائی ایک فرض اور دوسرے یہ سب نفل، تو اس طرح زیادہ جانور تو کر سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ اپنی طرف، تو یہ کچھ ثواب چونکہ لوگوں کو زیادہ غریبوں میں گوشت پہنچے گا، تقسیم کرو گے فائدہ ہوگا،
تو یہ اور گوشت کو بھی صحیح ڈھنگ سے پہنچانا وغیرہ. اصل قربانی کی عبادت تو خون بہانا، بسم اللہ اللہ اکبر بول کے خون صحیح نیت کے ساتھ اخلاص کے ساتھ بہایا، قربانی ادا ہو گئی. لیکن اس کے بعد تقسیم کا ثواب الگ ہے، ذبح کا ثواب، کاٹنے کا ثواب، یہ سارے تو اس کے بعد بھی بہت سارا ثواب ہے. ایک قربانی کی عبادت فرض ادا ہو جانا وہ الگ چیز ہے، اور اس کے بعد بہت سارا ثواب ہے. ان ثواب کو بھی کمانا ہے، ہمیں حاصل کرنا ہے. خیر، تو مال کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک متعینہ حق رکھا ہے، ان حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہے. بعض مفسرین کرام نے اس کے ذریعے سے ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی، زکوٰۃ تو فرض ادا کرنا ہی ہے، دوسرے بھی مال میں حق ہے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ضرورت مندوں کے، اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے تو ان کو بھی دینا چاہیے. بلکہ یہ گھر کی پریشانیاں بلائے وغیرہ دور کرنے کے لیے انسان طے کر لے کہ بھائی جب بھی تنخواہ آئے گی یا اتنی انکم آئے گی تو ایک مقدار، اتنی مقدار میں صدقہ نکال دوں گا، اور وہ اتنی معمولی مقدار رکھے کہ وہ پابندی کے ساتھ کر سکے. ورنہ جوش میں ایک مرتبہ آ جاتے ہیں کہ بھائی 50%، بھائی 50% کرو گے تو پھر تمہارے گھر پہ وغیرہ وہ ضرورت پھر ہمیشہ نہیں کر سکو گے، 2 مرتبہ کر کے تھک جاؤ گے. تو یہ بھی شریعت نے نہیں بتلایا کہ اتنا گلو کر لو اور جوش میں آ جاؤ اور پھر پچھتاؤ. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آنے کے بعد عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلسل روزے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں مسلسل نہیں، مہینے کے 3 دن رکھ دو. تو کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، مہینے کے 3 دن نہیں، زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، داؤد علیہ السلام والے روزے رکھو، 1 دن روزہ رکھو، 1 دن افطار کرو، 1 دن روزہ 1 دن افطار، اس طرح سے کر لو. پھر اس طرح کرنے لگے. آخری عمر میں جب تھکنے لگے تو کہنے لگے کاش کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی رخصت کو قبول کر لیا ہوتا. چونکہ اب چھوڑ تو نہیں سکتا، نبی کے سامنے وعدہ کیا ہے تو اس لیے نفل کو بھی، صحابی رسول تھے نا، میں چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن فرماتے ہیں کہ کاش کہ میں نے نبی کی اس رخصت کو اسی وقت قبول کر لیا ہوتا تو وہ 3 دن والا سہولت ہو جاتی. تو گویا اس لیے جوش کا نام بھی دین نہیں ہے. سکون کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، ہر میں ایک اعتدال، نہ اس طرف آگے بڑھ جانا نہ اس طرف آگے بڑھ جانا، بلکہ بیچ کا راستہ اختیار کر کے اعتدال کے ساتھ چلنا. تو یہ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، تو یہ گویا صدقے کی ایک رقم مستقلاً تھوڑی سی لیکن نکال دیتے ہیں، تو اس صدقے کی رقم کی وجہ سے گھر میں سے بلائے وغیرہ ٹل جاتی ہیں. ہم نے بہت سے علماء کرام کو بھی دیکھا کہ تنخواہ، کم تنخواہ ہوتی ہے ان کی، لیکن کم تنخواہ میں سے بھی کہ بھائی چلو تنخواہ ہوتی ہے 50 روپے یا 100 روپے، نکال دو تنخواہ کے دن ایک ڈبہ الگ رکھ کے صدقہ، اور کوئی ضرورت مند محتاج لگا تو اس کو دے دی. تو یہ صدقہ مستقلاً نکالنے کی عادت، تو کہ گھر میں پریشانیاں وغیرہ دور ہو گئی، اور دوسرے خرچے وغیرہ دوا کھانے کے لیے ان سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما لیتے ہیں. اس لیے یہ ساری چیزیں، تو یہ ایک حق ہے. تو گویا بعضوں نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اپنے مالوں میں غریبوں کا ایک دوسرا زکوٰۃ کے علاوہ بھی ان پر بھی خیرات وغیرہ کرتے رہنا چاہیے. والذین یصدقون بیوم الدین، وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو بدلے کے دن کی تصدیق کرتے ہیں. یعنی یہ سب ان کا نمازوں کا اہتمام کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ نمازوں کو پڑھنا، اسی طرح سے مال کے اندر ایک حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا متعین کیا ہوا وہ نکالنا. تو یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ ریاکاری کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں، ارے میرا بکرا تو سب سے اعلیٰ، یہ نہیں، میں تو 2 لاکھ کا بکرا لایا، یہ بتلانے کے لیے نہیں، بلکہ والذین یصدقون بیوم الدین، وہ لوگ جو تصدیق کرتے ہیں بدلے کے دن کی کہ میرے رب کے وہاں مجھے اس کا اجر و ثواب ملنے والا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے قیامت کے دن بدلے کی امید پر یہ کام کر رہے ہیں.
اس بدلے یعنی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سے بدلہ لینے کی امید کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بدلہ دینے ہی والے ہیں، آخرت کا بھی یقین ہے، اور آخرت کے یقین کے ساتھ یہ بندہ عمل کر رہا ہے، تو یہ عمل کا طرز بتلایا۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنے رب کے خاطر اگر کوتاہی رہ گئی، میرا رب ناراض ہو جائے گا، میرا رب ناراض ہو جائے گا، تو کہیں میں اس کے عذاب کا شکار نہ بن جاؤں، اس کے عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں، تو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہے جس کو چاہے دنیا میں بھی عذاب دے سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد وہاں پر تو عذاب جن کو جو مجرمین ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ چاہیں گے دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی عذاب دینا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، بلکہ چلتے پھرتے دھڑام سے گرے، اپنے پاؤں سے ٹھوکر کھا کے، یا خود بخود دیوار میں آنکھ تھوڑی دیر کے لیے کام نہ کرے، دوسری جگہ دماغ بھٹک جائے اور دھڑاک سے ٹکرا جاوے اور یہاں پریشان۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اپنے بدن اور اپنے ہی ہاتھوں کے ذریعے سے عذاب دلوا سکتا ہے۔ تو یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح سے کبھی تھوڑی دیر کے لیے دماغ چلا جاتا ہے، آدمی اپنے پر ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھا ہم نے کہ پکڑ رکھتے ہیں کہ کیا یہ اپنے اوپر مارتا ہے، اپنے سر پہ مارتا ہے، خون نکال دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو خود اپنے ذریعے سے ہی اپنوں کو عذاب دلوا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب، وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ میرے رب کے عذاب کا میں مستحق نہ ہو جاؤں۔ آگے فرماتے ہیں ان عذاب ربہم غیر مأمون، یقیناً ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے مامون ہوا جائے۔ رب کا عذاب، اللہ کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ اس سے بے خوف اور مطمئن ہو جائے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین کرام نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کریمہ کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ چاہے جتنا بھی متقی ہو اور جتنا بھی بڑا پرہیزگار ہو، اس کو بھی اپنے رب کے عذاب سے مامون نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو ڈرتے رہنا چاہیے۔ جب ایسے متقین کو بھی اللہ رب العالمین کے عذاب سے مامون نہیں ہونا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے، تو ہمیں تو کتنا ڈرنا چاہیے۔ ہمارے تو نہ اعمال کا ٹھکانہ، جہاں کہیں بھی دیکھو، اور پھر بھی سمجھتے کیا ہے، ہم تو سب کرتے ہیں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، مفتی صاحب میرے ساتھ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں نے کسی کا برا نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی غلط نہیں کیا۔ میں نے کہا کبھی کوئی غلط نہیں کیا، نمازوں کی پابندی ہے آپ کے اندر؟ نہ کہ وہ تو چھوٹ جاتی ہے کبھی۔ میں نے کہا وہ سب سے بڑے مجرم ہیں آپ، اور سب سے بڑے گناہ کر رہے ہیں۔ کیوں کوئی گناہ نہیں کیا؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچائی تو ہم مامون ہو گئے۔ ارے بھائی ہر لائن سے گناہ دیکھو، ہر لائن سے اپنی زندگی دیکھو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت ہم سے گناہ ہوتے جا رہے ہیں، ہر وقت ہماری زندگی گناہوں سے لبریز ہوتی جا رہی ہے، اور ہم بے خوف ہو کے گھومتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کب زمین پھٹ جاوے نہ اندر گھس جاوے، کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بالکل مامون نہیں ہونا چاہیے، بالکل بے خوف نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ میں ڈرتے رہنا چاہیے کہ اے مولا آپ کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں، اے مولا کوئی بھی عمل کہ بھائی اس عمل میں کوتاہی نہ رہ جائے، ورنہ میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ نماز پڑھنے لگے، نماز میں کوتاہی نہ رہ جائے، ورنہ میرے رب کا عذاب بڑا سخت ہے۔ ایسا سوچ کر پھر نماز کو شروع کرو، اور یہ بات اندر دل میں رکھو، انشاءاللہ نماز میں توجہ رہے گی۔ کہتے ہیں نماز میں دھیان نہیں رہتا، ایک چیز دیکھیے فوراً نماز میں توجہ رہے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اپنے منشے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی نمازوں کو بھی صحیح بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے مالوں میں بھی سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور کما حق اپنے رب سے ڈرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔